بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ اب تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا سبق نمبر 79، اور اس میں آج ہم ایک باب تو مکمل کریں گے اور دوسرے باب کے نصف تک جائیں گے۔ باب الفوات یہ ہم پڑھیں گے، اور باب الحدی کا کچھ ایسا پڑھیں گے۔ باب الفوات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر آپ سے کسی بھی وجہ سے حج فوت ہو گیا، حج کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے، وہاں پہ آپ سے مثلا وقوف عرفہ کے اندر وقوف آپ نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ سے آپ سے ظاہر ہے کہ وقوف عرفہ نہیں کیا تو پھر حج فوت ہو جاتا ہے۔ تو یا اس طریقے سے کسی اور وجہ سے آپ سے حج فوت ہو گیا ہے، احرام آپ نے باندھا ہوا ہے لیکن حج فوت ہو گیا، جس طریقے سے ابھی ہم نے باب الاحصار کے اندر بھی پڑھا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت تو حج فوت ہو گیا، اب آئندہ سال آپ نے ہی اس کی قضا کرنی ہے، فوراً تو ابھی کچھ نہیں کر سکتے، تو احرام سے آپ نے نکلنا ہے۔ تو باب الاحصار کے اندر تو یہ تھا کہ آپ حرم یا حرم سے باہر ہیں، اور آپ طواف اور سعی نہیں کر سکتے، کہ جس کی وجہ سے آپ وہ کر کے احرام سے نکلیں۔ جبکہ یہاں پر جو باب الفوات، اس میں یہ والی صورت آئے گی کہ آپ وہاں موجود ہیں، آپ طواف کر سکتے ہیں، آپ سعی کر سکتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے وقوف عرفہ نہیں ہو سکا، تو اس کی وجہ سے آپ کا حج فوت ہو گیا۔ اب آپ نے اس کو احرام سے آپ نے نکلنا ہے، اور نکلنا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ پورا سال تو احرام کی حالت میں نہیں رہ سکتے، اگر رہیں گے بھی تو یہ والا احرام آئندہ سال کافی بھی نہیں ہوگا، نیا احرام باندھنا ہوگا۔ تو اب اس احرام سے نکلنے کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہوگا، تو وہ طریقہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ پھر عمرہ کی بات آئے گی کہ اگر عمرہ ہو جائے تو عمرہ تو ظاہر ہے کہ اگر فوت ہو بھی جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی وقت تو نہیں ہے، صرف ایام النحر اور ایام تشریق کے علاوہ عمرہ تو یوم عرفہ کے علاوہ جن میں حج کے دن ہوتے ہیں، اور وہ حج کے دنوں کے لیے ہی وہ جو ایام اور وہ اوقات جو ہوتے ہیں وہ حج ہی کے لیے خاص ہوتے ہیں، تو اس میں ذرا مکروہ ہو جاتا ہے عمرہ کرنا، باقی تو سارا سال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر قضا کے لیے آئندہ سال آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے فوراً بعد بھی انسان جب اس کا وہ عذر زائل ہو جائے تو اس کی قضا کر سکتا ہے۔ تو یہ آج ہو جائے گی جی کہ فوت شدہ حج اور اس عمرہ سے متعلق ہم انشاءاللہ کچھ احکامات پڑھیں گے، اور پھر ہم آگے جا کر باب الحدی کو شروع کر دیں گے۔ حدی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قربانی کا جانور جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو حاجی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے حرم کی طرف، اور قریب کے لوگ ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور دور کے جو ہوتے ہیں وہ ساتھ لے کر تو نہیں جاتے، لیکن اگر کہیں پہ ان کو حج کرنے سے کوئی منع کر دیا جائے تو پھر وہاں سے وہ پیسے بھیجتے ہیں، یا یہ ہے کہ جو آج کل کمپنیاں ہوتی ہیں جو قربانیاں کرتی ہیں، ان کے اپنے ایک پورے اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں، پورا ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو اس کو حدی کہتے ہیں، یعنی وہ جانور جو حرم کی طرف لے جایا جائے قربانی کرنے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے کچھ پہلے تو پڑھ لیا تھا، اب باقاعدہ باب کی شکل میں ہم اس کے کچھ احکامات پڑھ رہے ہوں گے، مثلا اس کی حدی کی انواع پڑھ رہے ہوں گے، اور حدی کی کچھ شرائط اور احکامات پڑھ رہے ہوں گے۔ تو باب الفوات سے شروع کرتے ہیں۔ ومن احرم بالحج، اگر کسی نے حج کا احرام باندھا، ففاتہ الوقوف بعرفہ، وقوف عرفہ اس سے فوت ہو گیا، حتیٰ طلع الفجر من یوم النحر، یہاں تک کہ یوم نحر 10 ذوالحجہ کی فجر طلوع ہو گئی ہے، اس سے پہلے اگر وہ عرفہ کے اندر اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی چلا جاتا تو اس کا وقوف عرفہ ہو جاتا، لیکن نہیں جا سکا، تو فقد فاتہ الحج، لہٰذا اس کا حج فوت ہو گیا ہے۔ وعلیہ ان یطوف ویسعی، اب چونکہ وہ وہیں پہ موجود ہے، احصار والی کیفیت تو نہیں ہے، لہٰذا احرام سے بھی نکلنا ہے، تو فرمایا کہ احرام سے نکلنے کے لیے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ طواف کرے اور سعی کرے، وتحلل، اور حلال ہو جائے، ویقضی الحج من قابل، اور اس کے لیے ویقضی الحج پڑھیں گے تو اس کا عطف پورے یطوفہ پر ہو جائے گا، ان کی وجہ سے اس کے اوپر نصب آئے گا، ورنہ اگر یہ اس کو الگ سے جملہ مانے تو ویقضی الحج من قابل، آئندہ آنے والے سال سے وہ ظاہر ہے کہ حج کی قضا کر سکے گا، ابھی تو نہیں کر سکے گا۔ لیکن ولا دم علیہ، دم اس صورت میں نہیں ہوگا، وہ احصار کی شکل میں تو اس کے اوپر دم بھی ہوتا ہے، اور اس ہدی کو، جس کو وہ جانور کو اگر حرم کے اندر ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو پھر وہ کھا پی بھی اس میں سے نہیں سکتا، لیکن یہاں پہ یہ اس کے اوپر دم ہی نہیں ہے، کیونکہ حلال ہونا جو اصولوں کے مطابق ہے کہ طواف سعی وغیرہ کر کے ہی حلال ہوا جاتا ہے، اگر اس سے کے بغیر انسان حلال ہو جائے تو تب دم آنا چاہیے، جبکہ یہ تو اصول کے مطابق ہی حلال ہوا ہے۔ اب
حج جو فوت ہوا ہے اس سے، وہ تو اس کی وجہ سے اس پہ دم تو بہرحال نہیں آئے گا۔ دم تو تب آتا ہے کہ وہ کوئی نقصان آ گیا تھا حج کے دوران، تو اس نقصان کی تلافی ہو جائے اور حج ہو جائے، جبکہ یہاں پہ تو سرے سے حج ہی فوت ہو گیا، تو اب دم کس بات کا؟ تو اس لیے دم اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ اور چونکہ حج بھی کہ احرام سے جو نکل رہا ہے، حج کے احرام سے وہ اصول کے مطابق طواف اور صحیح سے نکل رہا ہے، اس صورت میں بھی دم کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو یہاں تک بات حج کی ہوگی کہ اس کی اس طریقے سے قضا آئندہ سال میں جا کر کرنی ہے۔ والعمرۃ لا تفوت، فرماتے ہیں کہ عمرہ کبھی فوت نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی عمرے کے لیے آیا، اس کو روک دیا گیا اور عمرہ نہیں کر سکا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا عمرہ فوت ہو گیا ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ بھئی اس عمرہ کر نہیں سکا اور احرام عمرے کا باندھ لیے ہے، تو لہٰذا عمرہ دوبارہ کرنا ہی پڑے گا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وہی جائزۃ فی جمیع صنعتی، پورا سال یہ جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ الا خمسۃ ایام، مگر 5 دن ایسے ہیں کہ ان کے اندر آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اس میں عمرہ کرنا آپ کے لیے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ یکرہ فعلھا فیہ، اس میں آپ کے لیے عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 1 یوم عرفہ 9 ذو الحجہ، اس کے بعد ویوم النحر 10 ذو الحجہ، و ایام التشریق، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 11، 12 اور 13 ذو الحجہ، یہ جتنے دن ہیں ان میں آپ عمرہ نہیں کر سکتے، مکروہ ہے آپ کے لیے عمرہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 5 دن اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے مقرر کیے ہیں، اس میں حج کے افعال ہوتے ہیں، لہٰذا اگر آپ عمرے کے اندر مصروف ہو جاؤ گے تو حج کے افعال آپ سے رہ جائیں گے، یا بھگدڑ مچ جائے گی کہ بہت سارے لوگ عمرہ بھی کر رہے ہوں، ساتھ ساتھ حج کے طواف بھی ہو رہے ہوں، اور ساتھ ساتھ عمرے کے لوگ بھی ساتھ چل رہے ہوں، تو یہ ایک بھگدڑ مچ جانے کی وجہ سے ایک خطرہ بھی ہوتا ہے، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حج بھی اچھی طریقے سے حاجیوں کا ادا نہیں ہو پائے گا۔ اچھا، عمرہ خود کیا ہے، اس کا خود اپنا حکم کیا ہے، وصف کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ والعمرۃ سنت، عمرہ سنت ہے۔ وہی آگے طریقہ اس کا بتاتے ہیں کہ عمرے کے اندر ہوتا کیا ہے، اگر کوئی آدمی عمرے کے لیے جائے۔ وہی الاحرام، سمپل ہے کہ اس نے احرام باندھنا ہے، وہ اس میں ایک احرام ہوتا ہے۔ والطواف، اور جا کر اس نے طواف کرنا ہے، 7 چکر لگانے۔ والسعی، اور اس کے بعد سعی کرنی ہے، بس یہ اس کا عمرہ کمپلیٹ ہے۔ تو یہاں تک ہم نے باب الفوات، مختصر سا باب تھا، چھوٹا سا، وہ ہم نے پڑھ لیا کہ حج فوت ہو جائے تو احرام سے کیسے نکلے گا، دم ہوگا یا نہیں ہوگا، اور عمرہ کے متعلق بتا گیا کہ عمرہ کیا ہے، اس کی اپنی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیا وہ قضا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو وہ اس کا پورا بتا دیا۔ اب ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں باب الحدی کی طرف، اور باب الحدی کو کچھ پڑھ لیتے ہیں، کچھ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھتے ہیں۔ تو حدی، اس کو حادیج بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی دال کے کسرے کے ساتھ اور یا کے شد کے ساتھ، اور حدی بھی کہتے ہیں، جس طرح قرآن مجید میں کہ حدیم بالغ الکعبہ، یعنی اس وقت تک تم حلق نہیں کر سکتے اور حلال نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کی حدی، یعنی وہ جانور جو آپ نے حرم کی طرف بھیجا ہے، جس کو حدی کہا جاتا ہے، وہ جب تک حرم نہ پہنچ جائے اور وہاں پہ پہنچ کر وہ ذبح نہ کر دیا جائے۔ تو حدی کے کچھ احکامات ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں خون بہانا پڑتا ہے، جانور کو ذبح کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں اگر ہم یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ 3 یا 4 قسمیں ہوتی ہیں، 4 قسمیں ہوتی ہیں جس میں جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو اس میں زمان یا مکان کے ساتھ وہ خاص ہے یا نہیں ہے، تو وہ تقریباً 4 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہو جائے گی کہ جو زمان اور مکان دونوں کے ساتھ خاص ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ قربانی جو حج کے دوران کی جاتی ہے، حج قران اور حج تمتع میں جو کی جاتی ہے، اس کے لیے زمان بھی خاص ہے کہ اس نے کرنا کہاں ہے، وہ یوم نحر کے دن کرنا ہے، اور کہاں کرنا ہے، وہ وقت ہے یوم نحر کا، کرنا کہاں ہے، وہ اس نے حرم کے اندر کرنا ہے۔ تو یہ حج قران کی اور حج تمتع کی جو ہوتی ہے حدی، اس کے لیے زمان اور مکان دونوں خاص ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہو جائے گا کہ صرف اس کے ساتھ مکان تو خاص ہے لیکن زمان خاص نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ مکان تو خاص ہے لیکن وہ زمان خاص نہیں ہے، جیسے کہ جنایات کا دام ہے، پیچھے ہم نے جنایات پڑھی ایک تفصیل کے ساتھ، تو وہ جہاں پہ اس نے اس نے جنایات کی ہیں تو حرم کے اندر ذبح کرنی ہے، چاہے وہ جس وقت بھی کرے، لیکن کرنی حرم کے اندر، تو مکان خاص ہے، زمان خاص نہیں ہے۔ اور یہ ہو گیا دوسری قسم۔ اور تیسری قسم یہ ہو جائے گی کہ جو زمانے کے ساتھ خاص ہے لیکن مکان کے ساتھ خاص نہیں ہے،
وہ قربانی ہے جی۔ قربانی دیکھیں زمانے کے ساتھ خاص ہے کہ آپ نے یوم النحر 10 ذوالحجہ کو، 11 اور 12 ذوالحجہ کو کرنی ہے، لیکن دنیا کے کسی کونے میں بھی کریں قربانی آپ پہ واجب ہے تو آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا ہوتا ہے کہ جو نہ زمانے کے ساتھ خاص ہے اور نہ ہی کسی مکان کے ساتھ خاص ہے، وہ نظر ہے کہ مثلا آپ نے کوئی نظر مانی ہوئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جس زمانے کے اندر مانی ہے آپ نے تو اسی میں ہی آپ کریں، یہ طرفین کے نزدیک، اور یا جس جگہ کے اندر آپ نے مانی ہے تو اس جگہ میں آپ کریں۔ تو بہرحال خلاصے کے طور پر یہ ہو گیا کہ خون جتنا بھی جانوروں کا بہا جاتا ہے قربانی کی جاتی ہے تو اس کی یہ 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اس کی کچھ تفصیل پڑھیں گے، ہدی کہتے کسے ہیں اور اس کی کیا انواع ہیں اور اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں، تو وہ ہم پڑھیں گے۔ تو الہدیو ادناہ شاتن، ہدی جو حج کے دوران قربانی کی جاتی ہے، چاہے وہ دم شکر ہو یا دم جنایت ہو، کچھ بھی ہو، یا دم احصار ہو، تو سب سے کم جب ہم ہدی کہتے ہیں تو ہدی کا اطلاق بکری پر ہوتا ہے، اور آگے اس کی پھر انواع شروع ہو جائیں گی کہ وہی من ثلاثۃ انواع، ہدی جو ہوتی ہے وہ کل 3 قسم کے جانوروں سے ہو سکتی ہے، من الابل اونٹ سے، والبقر اور گائے بھینس سے، والغنم اور بھیڑ یا بکری سے۔ یجزیو فی ذالک کلہ، ان سب میں سے ہر ایک سے کافی ہو جائے گا، الثنیو ثنی، فصاعدا یا اس سے زیادہ عمر کا۔ ثنی کسے کہتے ہیں؟ ثنی جو ہوتا ہے آپ یاد رکھیں، بقر میں یعنی گائے اور بھینس میں ثنی وہ 2 سال کا پورا ہو کر تیسرے سال میں چلنے والا، اور جو اونٹ ہے اس میں جو ثنی ہوتا ہے وہ 5 سال کا پورا ہو کر چھٹے سال میں چلنے والا، اور بکری کے اندر جو یا بھیڑ کے اندر جو ہوتا ہے وہ 1 سال مکمل اور دوسرے سال میں چلنے والی بھیڑ یا بکری شمار ہوتی ہے، اس کو ثنی کہتے ہیں۔ اس سے کم جائز نہیں ہوگا، الا من الضأن، الا یہ کہ بھیڑ یا دمبا یا بھیڑ کا بچہ اتنا موٹا ہے کہ وہ 6 مہینے کا ہے تو اس میں جزع اس کو کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ 6 مہینے کا اتنا لگتا ہے کہ وہ سال کے برابر کے ساتھ لگتا ہے تو پھر وہ بھی چل جائے گا۔ فإن الجزع منه يجزئ فيه، اس میں جزع یعنی اتنا موٹا تازہ ہو کہ وہ 1 سال کا لگے تو وہ بھی چل سکتا ہے۔ ولا يجوز فی الہدی مقطوع الاذن، آگے اس ہدی کے کچھ احکامات بیان ہو رہے ہیں کہ کون سا جانور آپ قربان کر سکیں گے، کون سا نہیں کر سکیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں کان کٹا ہوا، ولا اکثریہا، یا کان کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہو تو یہ درست اس کی قربانی نہیں ہے، کیونکہ عیب ہے، عیب والا جانور جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نہیں چل سکتا۔ اب اس میں یہ ہے کہ کان کے 3 حصے اگر آپ کریں تو اس میں سے اگر 1 حصہ یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے، یعنی 1 حصے سے اگر کم کٹا ہوا ہے تو پھر تو چل جائے گا، یا 1 حصہ کٹا ہوا ہے 2 حصے باقی ہے پھر بھی چل جائے گا، اور اگر 1 حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر نہیں چلے گا، پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ کان کٹا ہوا ہے یا کان کا جو ہے وہ 1/3 حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے، یا کان کا اکثر حصہ جنہوں نے لکھا ہے تو مطلب یہ کہ اگر اس کے 3 حصے کریں اس میں سے اکثر حصہ اگر کٹا ہوا ہے، لہٰذا اگر ثلث سے زیادہ کٹا ہوا ہوگا تو ہم اس کو اکثر ہی میں شمار کریں گے قربانی کے حق میں۔ ولا مقطوع الذنب، اس طریقے سے دم کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ دم کٹا ہوا ہے تو 3 حصے دموں میں سے اگر 1 حصہ کٹا ہوا ہے 2 حصے باقی ہیں تو قربانی درست ہے، اگر 1 حصے سے بھی زیادہ کٹا ہوا ہے، نصف کے قریب کٹا ہوا ہے یا نصف کٹا ہوا ہے یا زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ولا مقطوع الید، اگلے 2 جو اس کے پاؤں ہوتے ہیں اس کو ید کہا جاتا ہے، ان میں سے اگر کوئی کٹا ہوا ہے تو پھر بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ولا رجل، یا پچھلی 2 جو ٹانگیں ہیں ان میں سے اگر کوئی کٹی ہوئی ہے تو پھر بھی اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عیب شمار کیے جا رہے ہیں کہ یہ عیبوں والی ہدی، جس طریقے سے قربانی کے مسائل میں ہم پڑھتے ہیں اور آگے انشاءاللہ آئے گا بھی کہ جس طریقے سے اس کی قربانی جانور کی درست نہیں ہوتی، تو یہاں پر ہدی کے اندر بھی یہی مسائل ہیں۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو جائز نہیں ہے ولا ذاہبۃ العین، اور اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے کہ جو آنکھ جس کی روشنی آنکھ کی چلی گئی ہو اور اس جانور کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ ولا العجفا، اور اسی طریقے سے بالکل کمزور لاغر جانور ہے اور وہ چل پھر بھی نہیں سکتا، بالکل لاغر ہے، تو یہ بھی اس کے اندر ایک عیب ہے، لہذا اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ولا العرجا، اور اسی طریقے سے ایسا لنگڑا جانور ہے، ٹانگ اس کی مطلب ٹوٹی ہوئی ہے یا ٹانگ نیچے نہیں لگا رہا، ایسا ہے کہ الذی لا تمشی الی المنسک، یا ایسا ہے کہ وہ منسک تک، یعنی وہ منسک جسے ہم کہتے ہیں کہ قربان گاہ یا مذبح تک وہ نہیں جا سکتا چل کر، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔
اگر پاؤں نیچے لگاتا ہے اور لگا کر چلتا ہے تو پھر تو قربانی درست ہو جائے گی، اگر پاؤں نیچے لگاتا ہی نہیں ہے پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ وَالشَّاةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ۔ اب آگے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہدی ہوتی ہے تو اس میں بکری بھی آپ نے گنوا دی، بقر بھی، بدنہ بھی، یعنی بدنہ ہم کہیں گے اونٹ کو، تو یہ گنوا دی، تو یہ کس کس جنایت سے کافی ہو جائیں گے؟ تو ایک خلاصے کے طور پر بتا رہے ہیں، تفصیل تو پیچھے گزر چکی ہے، وہ یہ ہے کہ بکری تمام جنایتوں میں اور تمام دموں میں، دم شکر وغیرہ میں سب میں چل جائے گی، لیکن دو جگہیں ایسی ہیں کہ جس میں بکری نہیں چلے گی، وہاں پہ بدنہ ہی آپ نے بڑا جانور ہی دینا ہوگا، گائے بھینس یا اونٹ دینا ہی ہوگا، الا فی موضعین، سوائے دو جگہوں کے۔ نمبر 1، من طواف طواف الزیارت جنوباً، کہ کوئی طواف زیارت کر لے، طواف زیارت تو حج کا رکن ہے نا، اس کو جنبی حالت میں، جنابت کی حالت میں، غسل واجب ہونے کی حالت میں اس کو کر لے تو ایک بہت بڑا جرم ہے، لہٰذا اس پہ چھوٹا جانور نہیں چلے گا، جتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا جانور ہوگا۔ ومن جامع، اور دوسرا یہ کہ کوئی جمع کر لے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے، بعد الوقوف بعرفہ، وقوف عرفہ کیا لیکن ابھی تک حلق نہیں کیا، ابھی تک اس نے قربانی وغیرہ نہیں کی، اس سے پہلے اس نے جمع کر لیا، کیونکہ ابھی تک تو طواف زیارت بھی باقی ہے، تو ایک بہت بڑا جرم ہے یہ نا، لہٰذا یہاں پہ کہتے ہیں کہ فإنہ لا يجوز فیہما الا بدنۃ، اس میں فرماتے ہیں کہ بدنہ ہی ہوگا، اس سے کم میں نہیں چلے گا، یعنی بدنہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بڑا جانور ہو، چاہے وہ بقرہ ہو، بھینس ہو، یا گائے ہو، یا اونٹ ہو۔ تو یہاں تک سبق کو سٹاپ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم کتاب الحج کو مکمل ہی کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اور باب الحدی بھی مکمل ہو جائے گی، متفرق احکامات ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر۔ تو آج کے سبق میں سوال آپ نے جو تیار کرنا ہے وہ یہ سوال ہے کہ حج اگر فوت ہو جاتا ہے تو انسان نے احرام سے کیسے نکلنا ہے، اور اس کی قضاء کا طریقہ کیا ہے، اور عمرہ کیا کسے کہتے ہیں، عمرہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، اور اس کا وہ اگر آپ سے رہ جاتا ہے تو اس کی قضاء کب کرنی ہے، اور عمرہ سال کے کتنے دنوں میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ اس سے متعلق ہے۔ اور ہدی کسے کہتے ہیں، ہدی کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کی کیا کیا شرائط ہیں کہ کس جانور کی قربانی اور ہدی کے طور پر اس کو کر سکتے ہیں اور کس کا نہیں کر سکتے۔ تو یہ کچھ سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جن کو آپ نے اپنے ذہن میں تیار کرنا ہے تاکہ آج کے سبق کا خلاصہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔